نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 30 سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ شروع ہوا ہے، اور ہم نے ابھی تک آیت نمبر 31 تک کی تشریح دیکھی۔ آگے آیت نمبر 32، قالوا سبحانک، انہوں نے کہا پروردگار، نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر احتیاج سے اعلیٰ اور رافع ہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ اس کی یہی تفسیر بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائناتی حکومت میں ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کے کارندوں کی ہے، یعنی کہ سول سرونٹس۔ چنانچہ ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے متعلق ہی علم دیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی فرشتہ بارش کے انتظام پر مامور ہے، کوئی پہاڑوں کے انتظام پر مامور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ میں ملک الجبال ہوں، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جس کے درمیان طائف کی یہ وادی واقع تھی، اس طرح اہل طائف پس کر سرما بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف خدمات پر مامور ہیں، اور ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ صرف اور ان کے اپنے اپنے شعبوں کے متعلق دیا گیا ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی جامعیت عطا کر دی گئی تھی، جو بڑھتے بڑھتے اب تک بہت تناور درخت بن چکی ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے، کامل حکمت والے ہیں۔ آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی مالک ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے، باقی تو مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص ہے۔ آیت نمبر 33، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب اس نے بتا دیے ان کو ان سب کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے اوجھل اور مخفی ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے ہم ہر وقت تسبیح و تمحید اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، جو حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں، تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اب آگے چونکہ تیسری مخلوق کا ذکر بھی آئے گا، لہٰذا یہاں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی 3 مخلوقات ایسی ہیں جو صاحب تشخیص ہیں اور صاحب شعور ہیں، جن میں انا کا شعور ہے۔ ایک ملائکہ، ان کی تخلیق نور سے ہوئی، دوسرے انسان جن کی تخلیق گارے سے ہوئی، اور تیسرے جنات جن کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ باقی حیوانات ہیں، ان میں شعور تو ہے، خود شعوری نہیں ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ کتا یا بلّا جب دیکھتا ہے تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ حیوانات میں کا شعور نہیں ہے، یہ انا صرف فرشتوں میں، انسانوں میں اور جنات میں ہے۔ ان میں سے ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے، اور ایک خاکی ہے جو زمین میں
جو زمین کے کرسٹ سے مٹی اور پانی کے ملبے سے یعنی کہ مٹی اور پانی کے گارے سے وجود میں آئی۔